عظیم فلڈ درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں صلات ہے۔ درود جو ہے نا فارسی میں اس کا معنی ستائش، تعریف، جے پکارنا، زندہ باد کہنا، کسی کی مد و ستائش کرنا جانا، بلے بلے جس کو ہم اپنی بات، وہ درود ہے۔ اور عربی زبان میں جب صلاح کے بعد علی آتا نا، اگر صرف سلو کہیں تو نماز پڑھ، اور اگر سلو علیہ علی یہ پریپوزیشن جیسے آپ جانتے ہیں پٹ آؤٹ، پٹ آن، پٹ آف، آگے بدلتا جاتا ہے، معنی بدلتے جاتے ہیں۔ صلاح کے بعد جب علی آ گیا تو داد دینا، تعریف کرنا، شاباش کہنا۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دین کے دشمن اعلان نبوت سے پہلے حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، مگر صرف دین بتانے کی وجہ سے دشمن ہو گئے۔ کبھی آپ کی بیوی کو بدنام کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ تو سورہ احزاب میں وہ ساری شرارتیں جو حضور کو بدنام کرنے کی کرتے ہیں وہ بیان کر کے کہا یہ کافر صرف آپ سے یہ انتقام دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دین تمہیں کیوں بتایا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ جتنی یہ دشمنی کرتے ہیں تم حضور کو اس کارنامے کی داد دو کہ اللہ کے رسول جو تو نے ہمارے ساتھ احسان کیا کسی نے نہیں کیا، اور اس کے سرا میں تمہارے پلے کچھ نہیں کہ حضور کے احسان کا بدلہ اتار سکو۔ اب تم خدا سے ہی درخواست کرو کہ تیرے خزانے بھرپور ہیں، تو اپنی طرف سے حضور پر رحمتوں کی بارشیں برسا کہ اس پاک نبی نے ہمیں یہ دین بتایا۔ جو صلاۃ علیہ ہے نا اور درود، اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور کے کارنامے کی ہم داد دیں، اور داد دینے کا طریقہ سکھایا کہ تم غریبوں کے پلے کیا جیسے داد دینی، تم اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ اپنے خزانہ غیب سے رسول اللہ کی اس محنت کا صلہ دے اور ان کی اس دنیا میں مدارت بلند کر۔ اور اس میں یہ بات آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضور کے نام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس کارنامے کو صحیح سمجھتے ہیں نا، اس انقلاب کو، تو اس انقلاب کو پھیلائیں۔ ورنہ یہ عجیب بات ہوگی کہ ایک طرف کہتے ہیں نا واہ 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 رسول اللہ بہت اچھا کیا، مگر دن بدن وہ دین سمٹتا جائے۔ یہ حضور پر درود کیا بھیجنا درود، اسی لیے اقبال نے کہا بڑی چوٹ کی ہے مجھ پر آپ پر، کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود۔ جب بھی میں حضور کے نام پر درود پڑھتا ہوں اب ہزارت آدمی گر، افسوس ہے کہ ہاں لوگوں میں یہ بھی بات نہیں کہ شرم سے میں نا پسینہ میں ڈوب جاتا ہوں۔ کیوں؟ عشق میں گویا کیا ہے محکوم غیر، سین آج عشق کے بتانے دے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی محبت کہتی ہے کہ شرم کر، تیرے سینے میں تو بے شمار بت ہے رسول اللہ کے علاوہ جن کو تو پوچھ رہا، کوئی نوکری کے پیچھے پڑا ہوا، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی اقتدار، تیرے سینے میں بے شمار بت ہے اور تو غیروں کا محکوم ہے، کافر تجھ پر حکومت کر رہے ہیں۔ ایسا حضور نے سکھایا تھا کہ عشق میں گوئل کیا ہے محکوم غیر، سین آج عشق کے بتانے بغیر۔ اگر رسول اللہ سے محبت کرنی ہے تو جیسے حضور اور آپ کے ساتھی غالب آئے تھے وہ کوشش کریں کہ دنیا میں غالب رہو، نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو مٹاؤ۔ صحیح درود تو اس دن ڈاکٹر صاحب ہوگا ہمارا، ورنہ نہ محکوموں اور مجبوروں کا، جیسے اقبال کہتے ہیں عید کے دن اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک انگریز بیس بدل کر مکہ چلا گیا کہ دیکھوں وہاں ہوتا کیا، غیر مسلم تو جا نہیں سکتا۔ اس نے پھر سفر نامہ لکھا، مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ نے اس کے بات لیے، اس نے کہا جب یہ پکارتے تھے نا لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری بادشاہی ہے، تو میں ہنستا تھا کہ ہندوستان میں بادشاہی تو ملکہ الزبتھ کی ہے، تم اس کے غلام ہو، یہاں کہہ رہے ہو کہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہی تیری، جھوٹ بولتے ہو، بادشاہی تو ہماری ہے۔ بالکل ٹھیک ٹوٹ تھی اس کی کہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کے پجاری، ہم پر تو بے شمار بے ایمان مسلط جو اپنی مرضی کی باتیں ہم سے منواتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر سب اس وقت فائدہ دیں گے جب ہم کو سمجھ کر اپنے اندر ہضم کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو درود شریف تو رسول کریم علیہ السلام کی تعریف، حضور کے کارنامے کی داد، آپ کی مدد و ستائش، اور اس کا طریقہ کہ اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ رسول اللہ پر بے شمار رحمت نازل فرما دے، انہوں نے ہمیں دین۔ اب تسبیح، تو تسبیح کا ایک معنی تو تسبیح قولی بھی ہے کہ ہم زبان سے اعلان کریں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں۔ اس کو ہی آپ دیکھ لینا، اس کے ہوتے ہوئے یہ ڈپریشن اور جو ہم پریشان ہیں کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہم مانیں کہ یہ کائنات اللہ کی اور اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد بے بس ہو گیا اب کافروں نے چھین لیے، نہیں، اب بھی اس کے قابو میں ہے، کافروں کو چاہے پھونک مار کو اڑا دے، ہمیں چاہے وہ غالب کر دے۔ تو ایسے خدا کے بارے میں بچوں کبھی شکایت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہم پر پہاڑ بھی مصیبتوں کے ٹوٹ پڑے نا، ہم سوچیں گے اللہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، جب اس کا یہ اذن اور مرضی ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اب کہیں کہ اللہ بے عیب بھی ہے، پھر اعتراض بھی کریں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، نہیں، ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہماری کیا خرابی ہے، خامی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا، اللہ نہیں غلط کر سکتا۔
سبحان اللہ کا تو مفہوم ہی اتنا اعلیٰ کرما کہ اس کے بعد سوچ ہی نہیں سکتا آدمی کہ یہ کیوں ہوا۔ اور یہ بھی بات جو ہے نا میں ضمن کہہ دوں، ہمارے یہاں کے چانس یا اتفاق اور بخت، یہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک ہو گیا۔ ہاں مسلم ہیں، توبہ کریں، توبہ اس سے بڑا کفر کا کوئی کلمہ نہیں۔ اس دنیا میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، نہ اتفاق۔ ہم کہتے ہیں یار مجھے تو توقع ہی نہیں تھی گاڑی آ جائے، کوئی ساتھی آ گیا اس نے پہنچا دیا، آپ اس کو چانس سمجھ رہے ہیں، چانس نہیں تھا۔ وَكَانَ قَدْرُ اللَّهِ امر مقدورا، اللہ کی طرف سے وہ طے شدہ، دنیا پیدا ہونے سے پہلے تھا کہ ڈاکٹر صاحب پریشان کھڑے ہوں گے کہ یار میرے پاس سواری نہیں، کیا بندہ بھیج دوں۔ اس لیے یہاں کوئی اتفاق نہیں، کوئی چانس نہیں، سب بنے بنائے منصوبے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے وہ کرتا، اس کی سینکشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو فیصلے کرتا ٹھیک ہے، جیسے ہمارا منہ ہوتا ویسے پیٹ پر، اللہ نہیں غلط کرتا۔ یہ ہے تسبیح قولی کہ اعتقاد میں مانے ہم کہ اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، پاک مانے۔ اور پریکٹیکلی تسبیح ہے سابہ الفرس، جب کہنا کہ گھوڑا جو ہے نا اس نے اپنے پورے ٹانگیں پھیلا کر تیز دوڑا، اس سے سابہ سے یہ تسبیح کا لفظ نکلا۔ اس لیے جب پوری ہمت اور جوان مرضی کے ساتھ ہم نیکی کے لیے دوڑ دھوپ کریں نا، اس وقت عربی زبان میں کہیں گے کہ اس نے تسبیح کی، پورا زور لگا کے، جیسے گھوڑا سرپٹ دوڑتا ٹانگیں پھیلا دیتا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سابہ الفرس، گھوڑا جو ہے نا پوری ہمت سے دوڑا۔ اب مسلمان بھی اللہ کے حکم ماننے کے لیے جب ہمہ تن مشغول ہو جاتا ہے اور پوری ہمت صرف کر، پھر کہتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا۔ اور اگر سبحان اللہ سبحانہ چل رہا، اللہ کے حکم گھر میں بھی پامال ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں مانتا، پوری دنیا میں اللہ کے حکموں کی میٹھی پلید ہو رہی ہے، یہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔